پڑھے، مسئلہ سارا آپ کو۔ وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ، اور آئندہ کل یہ کہ وقت کے اندر دوبارہ اس کو پڑھے۔ اور اسی کی تائید میں نے عرض کیا کہ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا، اگلے والی روایت 438 والے اگلی والی روایت فرماتے ہیں کہ فمن ادرک منکم صلاۃ الغداۃ من غدہ، اب صبح کی نماز کل اگر مل گیا صالحاً ٹھیک حالت میں، فلیقض معها مثلها، اس کی مثل۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا جمہور کی رائے یہی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ البتہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ آج آپ کی ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی اور آپ نے اس کو قضا پڑھ لیا، کل ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی پڑھو گے، ایک اور ظہر پڑھو گے، تو حضرت فرماتے کہ مستحب ہے۔ تو یہ کسی کا مذہب بھی نہیں ہے، انہوں نے مستحب یہ ہے کہ قرار دیا، سمجھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جمہور کے لیے دلیل اگلے والی روایت ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، بھائی جب آپ نے فلیصلی اذا ذکرہا، جب آپ نے نماز قضا کر لی، لا کفارۃ لہا الا ذالک، یہی قضا ہی اس کی کفارہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث متروک ہے، تلقی بقبول الائمہ اس کو حاصل نہیں ہے ملنگو، یہ ہے۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا اسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري من المدينه، مدینہ آگے حضرت عبداللہ بن رباح، وکانت الانصار تفقہ، اور انصار اس کو فقاہت کی طرف منسوب کرتی تھی، انصار اس کو فقیہ کہتے تھے۔ فحدثنا انہوں قال حدثنا ابو قتادہ الانصاری فارس رسول اللہ، یہ حضرت ابو قتادہ شکاری بھی تھے اور یہ کہ فارس رسول اللہ اس کو کہتے تھے۔ قال بعث رسول اللہ جیش الامراء، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الامراء کو یہ کہ بھیجا۔ حدثنا بهذه القصة، بهذه القصة حدثنا کے ساتھ متعلق ہے، اور جیش الامراء غزوہ خیبر ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ جیش و غزوۃ موتا، امراء کی جیش وہ خیبر ہے، خیبر میں سارے امیر چلے گئے تھے، خیبر میں امیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، علی، یہ امراء تھے، جیش الامراء اصل خیبر ہے۔ غزوہ موتا کی تفصیل مغازی میں آپ کے سامنے گزر چکی ہے، غزوہ موتا کے اندر امیر الامراء محمد رسول خود موجود نہیں تھے، غزوہ موتا میں امیر الامراء موجود ہیں۔ تو جیش الامراء وہ غزوہ ہوگا کہ جس کے اندر اللہ کا والا کہ عمرہ سارے موجود ہوں۔ خیبر کے اندر امیر العمرہ محمد رسول موجود تھے، لیکن ابو بکر کو بھیجا فتح نہ کر سکے، عمر کو بھیجا فتح نہ کر سکے، پھر علی کو بھیجا تو علی نے فتح کر دی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ گیٹ کو اٹھا کر کے وہ کہتے کہ اس گیٹ کو یعنی کئی بندے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، علی نے اکھاڑ کر کے پھینکا اس کو۔ میں وہاں گیا، اسی گیٹ سے جا کر کے پھر کعب بن اشرف کے اس محل پہ چڑھ گیا، جا کر کے بس میں ماتم کرتا رہا کہ علی تیری طاقت تیرے غیرت کو سلام، اور مولی منظور تیری بے غیرتی پہ لعنت ہو، بس سوائے اس کے ماتم کرنے کا اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھے دور ہے، وہاں سے مدینے سے کافی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سمجھے۔ فلم توقظنا الا الشمس طالعۃ، ہمیں نہیں جگایا مگر یہ ہے کہ سورج نے طلوع ہو کر کے ذرا، فقمنا وہیلین لصلاتنا، بس ہم لوگ بیدار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، وہیلین ڈرتے ہوئے، لصلاتنا اپنی نماز کی وجہ سے خوف زدہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویدن رویدن، فرمایا ارفقو ارفقو، یہ کہ نرمی نرمی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے اوپر آہستہ آہستہ چلو، اور کوئی حتیٰ اذا چلے وہاں سے ہم لوگ، حتیٰ اذا طالعت الشمس، سورج کچھ اوپر آ گیا۔ قال رسول اللہ من کان منکم یرکع رکعۃ الفجر فلیرکعہما، جو آدمی تم میں سے فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرتا تھا فلیرکعہما، پڑھ لے، جن کی عادت ہو۔ من کان منکم یرکع رکعۃ الفجر، فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، جن کی عادت ہے فلیرکعہما، پڑھ لے۔ فقام من کان یرکعہما ومن لم یرکعہما، من لم یرکعہما موصول صلہ مل کر کے من کان یرکعہما پر عطف ہے، معطوف کام کا فاعل بنیں گے، سمجھے بھائی جان۔ اور یہ ہو گیا آگے فرقہما، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ لگے ان کے ساتھ۔ فقام من کان یرکعہما ومن لم یکن یرکعہما، بس وہ لوگ جو پڑھا کرتے تھے اور وہ لوگ جو پڑھا نہیں کرتے تھے فجر کی سنت سفر کے دوران، کھڑے ہو گئے یہ لوگ، فرقہما، ہر ایک نے پڑھا، دونوں گروپ میں سے ہر ایک نے پڑھا، ان کو یاد رکھ لینا۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینادی بالصلاۃ، پھر
قضا نماز کے لیے حکم دیا اذان ہو جائے فنودی بیا فقام رسول اللہ فصلی بنا فلما انصرف نماز سے فارغ ہوں گے فقال الا متنبہ ہو جائے انا نحمد اللہ انا لم نکن فی شیء من امور الدنیا، ہم دنیا کے کسی کام کے اندر نہیں تھا کہ یشغلنا عن صلاتنا، جو نماز سے ہمیں مشغول رکھیں، ولکن ارواحنا كانت بید اللہ عز وجل، لیکن ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں تھی، فارسل عنا شاء، جب بھی اللہ نے چاہ کو چھوڑ دیا، فمن ادرک منکم صلاۃ الغداۃ من غدہ سالا، آئندہ کل کے لیے جو فجر کو پالے فلیقض ما مثلا، جواب میں دے چکا ہوں۔ وبه قال حدثنا عمرو قال اخبرنا خالد بن حسين عن ابن ابي قتاده عن ابي قتاده في هذا الخبر، اي حدثنا في هذا الحديث في هذا الخبر في هذا فقال ان اللہ قبض ارواحکم حیث شاء، اللہ نے جب چاہا تمہارے روح کو قبضہ کیا، وردا حیث شاء، جب چاہا واپس کر دیا۔ قم یا بلال فاذن بالصلاۃ، فقاموا، صحابہ کھڑے ہو کے فتطہر، وضو بنا دیا، حتی اذا ارتفعت الشمس، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کچھ اوپر آ گیا، وقت مکروہ نکل گیا، فصلی بالناس، اپنے نماز پڑھا دی۔ وبه قال حدثنا نعم قال حدثنا مسلم عن حسین عن عبد الله بن ابي قتاده نبی النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه قال فتوضا، آپ نے وضو بنا دی، حين ارتفعت الشمس فصلى بهم، صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ وبه قال حدثنا عباس بن بري قال سليمان بن قال حدثنا سليمان داود والطيالسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس في النوم تفريط، کوئی قصور نہیں ہے نیند کی حالت میں، انه تفريط قصور اس وقت ہے فی اليقظة، آدمی بیدار ہو، اور وہ صورت یہ کہ ان تؤخر الصلاة حتى، نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس طرح بیداری میں نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے، حتى يدخل وقت الصلاة اخرى، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا من قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك، یہ جمہور کے لیے دلیل ہے ان دونوں روایتوں کا۔ وبه قال حدثنا ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، آپ اپنے سفر میں تھے، فناموا عن صلاة الفجر، نماز فجر سے صحابہ غافل ہو کر کے سو گئے، نہ اٹھ سکے، فاستيقظوا بحر الشمس، دھوپ کی وجہ سے اٹھے، فارتفعوا قليلا، تھوڑا سا چلے، حتى اذا استقلت الشمس، یہ استقلت ارتفاعت کے معنی میں، سورج اوپر آ گیا، خیال کر لینا، ایسی چیزیں نوٹ کر لو، ہر چیز تھوڑی، باقی آپ چونکہ علم سے بھرے ہوئی ہے، آپ کو ہر چیز کی ضرورت بھی نہیں، تو اس قسم کی نشانی صرف بس اسی کو دیکھ لیا۔ حتى استقلت الشمس، سورج اوپر آ گیا، ثم امر مؤذنا فاذن، اذان کہی حضرت بلال نے، فصلى ركعتين قبل الفجر، فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، ثم قام ثم صلى الفجر۔ وبه قال حدثنا عباس بن بريحة وبه قال حدثنا ابن سعد وهذا لفظ عباس، یہ عباس بری کے الفاظ ہیں، ان عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة بن شرين عن عياش بن عباس يعني الكتواني ان كليب بن صبح حدثه ان زبرقان حدثه عن امي عمرو بن أمية الزمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، سورج طلوع گیا، فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان، اس مکان سے ہٹو، یہ مکان شیطانی ہے اور وقت بھی وقت شیطانی تھا۔ قال ثم امر بلالا فاذن ثم توضؤ وصلوا ركعة الفجر ثم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال حدثنا حريز وبه قال حدثنا عبيد بن ابي الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان قال حدثنا يزيد بن صالح ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ذی مخبر حضرت کے خادم تھے، فی هذا الخبر حدثنا فی هذا الخبر فی هذا الحدیث، سمجھے؟ قال فتوضا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو، حضرت نے ہلکا پھلکا وضو بنایا، ہلکا پھلکا وضو، ایسا وضو کہ لم یلس من التراب، کی مٹی کے ساتھ پانی نہیں ملا، سمجھے؟ مٹی نہیں ملا اس سے، مانا مٹی کا کیچڑ نہیں بنا، پانی تھوڑا تھا، پانی قلیل، یعنی الماء القلیل استعمال کیا۔ ثم امر بلالا فاذن، پھر بلال کو حکم دیا زاندی، ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکع رکعتین غیر عاجل، آپ نے 2 رکعتیں بغیر جلدی کے، غیر عاجل بغیر جلدی کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، سمجھے؟ ثم قال لبلال، پھر بلال سے فرمایا اقیم الصلاۃ، جماعت کھڑی کرو، ثم صلی الفرض وغیر عاجل، فرض بھی آپ نے بغیر جلدی کے پڑھی، یعنی وقار کے ساتھ آہستہ۔ قال ان حجاج ان یزید بن سلیم، یزید بن صالح بھی ہے، یزید بن صلح،
قال حدثني ذو مخبر رجل من الأمشة وقال عبيد يزيد بن صلح، يزيد بن صالح، يزيد بن صلح اور يزيد بن صلح، یہ اس راوی میں اختلاف. وبه قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا وليد بن حارث يعني بن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن اخي النجاشي في هذا الخبر قال فاذن وهو غير وجل. یہ ذی مخبر صحابی حضرت نجاشی کا بھتیجا ہے جی. قال فاذن وهو غير وجل، اذان آپ نے دی بغیر جلدی کے. وبه قال حدثنا ابن سنة قال حدثنا جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي القمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال اقبلنا مع رسول الله زمن الحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر یا زمان خیبر، جیسے میں نے آپ کو بتایا. فقال رسول اللہ من یکلؤنا، کون ہماری حفاظت کرے گے رات کی، ہمیں صبح کی نماز میں جگا دے. فقال بلال انا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا كما كنتم تفعلون. قال ففعلنا قال فكذلك ففعلوا لمن نام او نسي. یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو سو جائیں یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بھول جائیں نماز کو، تو فرمایا کہ جس وقت آپ کو یاد آ جائے تو نماز پڑھا کرو. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.